آج ہم کیا کرتے ہیں، تفرقہ بازی کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب کوئی دوسرے فرقہ کے سامنے نظر آ جائے تو اس کے خلاف بولنا تو شروع ہو ہی جائے، لیکن کیا وہ اس پر کفر کے فتوے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کافی گردان دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے ولی تو کم از کم مسجد کا خیال کر، اس ممبر کا تو خیال کر۔ جس ممبر پر آپ بیٹھتے ہو اور خطبہ دیتے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ممبر رسول۔ ممبر رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی نے اس پر بیٹھ کر، تو آپ جو بھی بیٹھے گا تو ہم کہتے ہیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کی اہمیت دیکھیں آپ کیا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب معاملات آئے، اطاعت کے معاملات آئے، خلافت کے معاملات آئے، آپ کو خلیفہ بنایا جائے، جب طے ہوگی ساری باتیں، تو آپ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لوگ بیعت کرنا چاہیں گے آپ کی، تو اب کیسے کریں بیعت؟ تو آپ کو کہا کہ آپ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ آپ لوگوں میں واضح بھی ہو جائیں کہ یہ اس وقت خلیفہ یہ مقرر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ جاؤں، میری اوقات نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب سب نے سمجھایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، سرکار کے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے زیادہ اور کوئی حقدار ہے بھی نہیں کہ اس ممبر پہ بیٹھ سکے، اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو لوگوں تو پتہ کیسے چلے گا؟ بالآخر جب طے ہو گیا اور مطلب آپ کو مجبور کیا گیا کہ بھائی آپ بیٹھیں اس پہ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ جب آپ بیٹھنے لگے تو ممبر رسول پر تو آپ سب سے ٹاپ جو ہے نا اسٹیپ اس کے اوپر نہیں بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ اس کے نیچے والے سیکنڈ اسٹیپ پہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں سرکار بیٹھتے تھے، میں وہاں بیٹھوں گا جہاں سرکار کے قدم ہوتے تھے، سرکار کے قدم ہوتے تھے، تو آج قدم پہ بیٹھے، تو وہ سنت بن گئی۔ آج کسی بھی مسجد میں آپ جائیں گے نا تو خطیب جو ہوگا وہ پہلے اسٹیپ پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا، وہ کہاں بیٹھے گا؟ سیکنڈ اسٹیپ، کیونکہ یہ کسی سنت ہے حضرت ابو بکر۔ آپ نے سلیقہ سکھایا کہ اطاعت رسول، کہ اپنے قدم کو رسول کے قدم کے برابر بھی نہیں لاؤ، اگر آپ بیٹھ جاتے تو آپ کے قدم رسول کے قدم آپ اس کے نیچے رکھے اپنے پر۔ تو ایک اللہ والا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اطاعت رسول کے اندر اتنا کامل رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی زندگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ اللہ یہ نہیں بول رہا میری اتباع کرو، کس کی بولتا ہے؟ اے رسول آپ کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو کس کی اتباع کرو؟ میری اتباع کرو۔ فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرے گا تم سے۔ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے، اب صرف باتیں کرتے رہو گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں نا کہ جو بولتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو بھائی تیرے لیے اللہ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی تمہارے لیے خیر ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری گناہوں کو بھی جو ہے وہ مغفرت فرما دے گا اگر تم میری اتباع کرو گے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا اللہ نے۔ ہم بولے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی، تو تیرے لیے کیسے کافی ہوگا؟ یہ جملہ صرف رسول اللہ کا حق تھا جو آپ نے ادا فرمایا کہ میرے لیے کون؟ اللہ کافی، کیونکہ میرا براہ راست کس کے ساتھ تعلق؟ اللہ کے ساتھ تعلق، مجھ سے اللہ کلام میں رہتا ہے نا، میری اللہ سے ملاقاتیں رہتی، تمہاری کیا ملاقات ہے؟ تو وہ ہم کیا ہے؟ ہم صرف اتباع کے لیے پیدا ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ایک اللہ والا جو ہوگا وہ کامل اتباع کرے گا، اس کی زبان سے کبھی آپ فرقہ بندی نہیں سنو گے، آپ اس کی زبان سے کبھی یہ فلاں کافر فلاں کافر نہیں سنو گے، وہ بولے گا اچھا کافر۔ اسی لیے میں نے کہا ایک دوست